تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو تھامس ایڈیسن کی زندگی کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ اس کی زندگی ہمارے لیے کتنی فائدہ مند تھی، اس نے ہمیں کتنی ایجادات سے نوازا اور اس کی ایجادات آج ہمارے کتنے کام آ رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں میں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں صبح 10 بجے اس عظیم انسان کی اس لیبارٹری کے دروازے پر کھڑا تھا، جس میں اس نے نسل انسانی کو 1100 ایسی ایجادات دی جنہوں نے ہم سب کی زندگی بدل دی۔ یہ دنیا رہنے کے لیے زیادہ بہتر ہو گئی۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ جائیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہوں، آپ زندگی کی کسی بھی نعمت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، آپ تھامس ایڈیسن کا شکریہ ادا کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ پلاسٹک ہو، سیمنٹ ہو، چھت کا پنکھا ہو، ٹائپ رائٹر ہو، آڈیو سسٹم ہو، الیکٹرسٹی ڈسٹریبیوشن سسٹم ہو، آپ دنیا کی کسی اہم ایجادات کا نام لے لیں، آپ کو اس کے پیچھے ایڈیسن کا نام ملے گا۔ وہ ان پڑھ تھا، وہ چند ماہ اسکول گیا، اساتذہ نے اسے نالائق قرار دے کر نکال دیا۔ 8 سال کی عمر میں تجربے شروع کیے، گھر کو آگ لگ گئی، مار پڑی لیکن وہ باز نہ آیا۔ ماں نے اسے گھر سے ذرا سے فاصلے پر تجربے کرنے کی اجازت دے دی۔ وہ تجربے کرتے کرتے 10 سال کا ہوا، ریل گاڑی میں اخبار بیچنے لگا۔ وہ اخبار خود شائع کرتا تھا، وہ ریل گاڑی کے باتھ روم میں بیٹھ کر تجربے کرتا تھا۔ تجربوں کے دوران ایک دن ڈبے میں آگ لگ گئی، گارڈز نے اسے پلیٹ فارم پر پٹخ دیا۔ یہ مار اس کے ایک کان کی سماعت لے گئی، وہ آدھا بہرا ہو گیا، لیکن وہ اس کے باوجود ڈٹا رہا۔ وہ تجربے کرتا رہا یہاں تک وہ دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان بن گیا۔ دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایڈیسن سے پہلے کی دنیا اور ایڈیسن کے بعد کی دنیا۔ وہ نیو جرسی میں رہتا تھا، وہ جس شہر میں رہتا تھا وہ پورا شہر آج ایڈیسن کہلاتا ہے۔ ایڈیسن شہر نیو یارک سے منٹ کی ڈرائیو پر ہے۔ آپ اگر علم پسند ہے تو پھر ایڈیسن شہر میں تھامس ایڈیسن سے متعلق 3 مقامات دیکھنا آپ پر فرض ہو جاتا ہے۔ پہلا مقام ایڈیسن کی تجربہ گاہ ہے۔ یہ تجربہ گاہ سائنس کا کعبہ ہے۔ لیبارٹری کے بے شمار حصے ہیں۔ پہلا حصہ ایڈیسن کی لائبریری ہے۔ یہ لکڑی کی 3 منزلہ عمارت ہے۔ ایڈیسن ان پڑھ تھا، لیکن اس نے فرینچ، جرمن اور اطالوی زبان سیکھ لی۔ وہ دن کا ایک بڑا حصہ لائبریری میں کتابیں پڑھ کر گزارتا تھا۔ لائبریری میں اس کا بیڈ بھی رکھا تھا۔ وہ اکثر اوقات پڑھتے پڑھتے وہیں سو جایا کرتا تھا۔ لیبارٹری کے دوسرے فلور پر فونوگرام کا مرکز تھا۔ ایڈیسن نے فونوگرام ایجاد کر کے ہم انسانوں کو آڈیو سسٹم دیا۔ فونوگرام ایڈیسن نے 35 سال خرچ کرنے کے بعد ایجاد کیا۔ اس سیکشن میں اس کی ایجاد کردہ فونوگرام اور ریکارڈ کردہ ڈسک موجود ہیں۔ اس سے اگلا سیکشن اس کی چھوٹی تجربہ گاہ ہے۔ اس تجربہ گاہ میں ہزاروں چھوٹے بڑے آلات اور اوزار رکھے ہیں۔ اس سیکشن سے گزرتے ہوئے معلوم ہوتا ہے دنیا کی ہر اہم چیز ایڈیسن نے ایجاد کی تھی۔ ایکس رے مشین کے سامنے کھڑے ہوئے تو پتہ چلا یہ مشین اس نے بڑی مشکل سے ایجاد کی تھی۔ ایکس رے کی ایجاد کے دوران اس کے بے شمار ورکرز تابکاری کا نشانہ بن کر انتقال کر گئے۔ وہ خود بھی تابکاری کا شکار ہوا، لیکن جب ایکس رے ایجاد ہوا تو اس نے یہ ایجاد عام کر دی۔ دنیا کا کوئی بھی شخص اور کوئی بھی کمپنی ایکس رے مشین بنا سکتی ہے۔ ایڈیسن کی تجربہ گاہ کا دوسرا اہم مقام کیمسٹری لیب تھا۔ یہ لیب انسانوں کی بہت بڑی محسن ہے۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ یہ کسی سائنس کالج کی لیبارٹری جتنی لیب تھی، لیکن اس میں دنیا کی بڑی بڑی ایجادات ہوئی تھی۔ بیٹری، ٹارچ، ایکس رے، فونوگرام، ڈسک اور ربڑ سمیت بے شمار ایجادات نے اس لیب میں آنکھ کھولی تھی۔ لیب میں تمام اشیاء جوں کی توں رکھی ہوئی تھی۔ لیبارٹری کے شیشے دودھیا تھے۔ گائیڈ نے بتایا ایڈیسن کے حریف پہاڑ پر دوربینیں لگا کر اس کے کام کی جاسوسی کرتے تھے۔ ایڈیسن نے ان کی جاسوسی سے بچنے کے لیے شیشے دودھیا کر دیے تھے۔ یہ لیبارٹری سردیوں میں تو قابل برداشت ہوتی تھی، لیکن یہ گرمیوں میں ناقابل برداشت حد تک گرم ہو جاتی تھی۔ مگر اس کے باوجود ایڈیسن اور اس کے ساتھی کام کرتے رہتے تھے۔ لیبارٹری کے صحن میں سیاہ رنگ کا وہ اسٹوڈیو بھی موجود تھا جس میں ایڈیسن نے پہلی موشن فلم ایجاد کی تھی۔ یہ اسٹوڈیو دنیا میں سینما کی بنیاد تھا۔ لیبارٹری کا ایک انچ اس کے جنس ہونے کی دلیل دے رہا تھا، اور آپ ہر جگہ رک کر اس دنیا کے عظیم انسان کا شکریہ ادا کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ ایڈیسن کا گھر تیسرا قابل زیارت مقام تھا۔ یہ گھر لیبارٹری کے 5 منٹ کی ڈرائیو پر واقع تھا۔ یہ 29 کمروں کا محل نما گھر تھا۔
یہ گھر اس نے اپنی دوسری بیگم مینا ملک کے لیے خریدا تھا۔ گھر کے دائیں بائیں وسیع جنگل تھا۔ گھر کے پیچھے 2 قبریں تھیں۔ ایک قبر میں ایڈیسن محو آرام ہے اور دوسرے میں اس کی اہلیہ مینا ملر۔ دونوں قبریں زمین کی سطح پر 6 انچ اونچی ہیں۔ ہم قبر پر پہنچے تو شکور عالم صاحب نے فاتحہ کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ وہ دعا پڑھ کر فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا، سر کیا غیر مسلم کی فاتحہ بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ شکور صاحب نے فرمایا، میں نے کسی غیر مسلم کی فاتحہ نہیں پڑھی، میں نے انسانوں کے ایک ایسے محسن کی فاتحہ پڑھی ہے جو شخص نہ ہوتا تو ہم آج بھی اندھیروں میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے۔ یہ ہمارا محسن ہے، ہم اگر اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے تو ہم احسان فراموش کہلائیں گے۔ میں نے شکور عالم صاحب سے اتفاق کیا، زور سے تھینک یو ایڈیسن کا نعرہ لگایا اور ایڈیسن کی قبر کو سیلیوٹ کر دیا۔ وہ شخص حقیقتاً پوری دنیا کے سیلیوٹ کا حقدار ہے۔ وہ نہ ہوتا تو شاید ہم اتنی شاندار زندگی نہیں گزار رہے ہوتے، ہماری راتیں شاید اندھیری اور دن شاید بے رنگ ہوتے۔